مظہر صاحب آپ کی رائے سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز پاسبل ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واقعی یہ بات سنجیدگی سے کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ جو اچکزئی صاحب یا راجہ ناصر عباس صاحب کی ملاقات بھی اگر ہو جائے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا، یعنی یہی تجویز لے کے فرض کریں یہی رانا ثناء اللہ کی تجویز لے کے یہ دونوں حضرات جا کے عمران خان صاحب سے ملتے ہیں تو آپ کو بات گورنمنٹ کی بھی پوزیشن سب کی نہیں ہوگی، گورنمنٹ کی بھی سب کی نہیں ہوگی، اور ایک واضح پوزیشن آ جائے گی کہ ہاں پہلی بات یہ کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ذاتی پروپوزل ہے یا یہ حکومت پاکستان کا یا مسلم لیگ نون کا پروپوزل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ ملاقات کے بعد اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب باہر آ کے یہ موقف دہراتے ہیں کہ ہاں خان صاحب تیار ہیں اس طرح کی بات چیت کے لیے، تو ظاہر ایک بریک تھرو ہو جائے گا بات چیت، کیونکہ بہرحال اگر آپ نے تیسرے یعنی عمران خان صاحب کو انوالو کرنا ہے تو یہ بات تو میرا خیال ہے لاجیکل ہے، منطقی ہے کہ آپ ان کے لیڈرز کو ان سے ملنے دیں اس میں، کیونکہ وہ پھر شو کرے گا کہ گورنمنٹ کی یہ تجویز کس حد تک سنجیدہ ہے اس میں۔ باقی کیا اس کا آؤٹ کم ہوگا؟ آؤٹ کم ہر دو صورتوں میں پھر یہ علینا کہوں گا کہ ہر دو صورتوں میں حکومت کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اب اگر پی ٹی آئی کے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ ان کو ملوانے دیں اور یہ تجویز کی انڈائریکٹلی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی جو چیز سامنے آ جائے گی، فرض کریں عمران خان صاحب انکار کر دیتے ہیں تب بھی گورنمنٹ کی سب کی نہیں ہوگی، یا عمران خان صاحب تیار ہو جاتے ہیں تب بھی گورنمنٹ کی پوزیشن اچھی ہوگی۔ لیکن یہاں اگر مگر لگا کے ملاقات نہ کروانا تو میرا خیال ہے اس سے اسٹیٹس کو برقرار رہے گا، تو اس سے گورنمنٹ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اپوزیشن تو بہرحال کہیں نہ کہیں اپنے احتجاج کرتی رہتی ہے۔ تو میرا خیال ہے تجویز بری نہیں ہے، دیکھنا یہ کہ یہ ذاتی نوعیت کی تجویز ہے ذاتی طور پہ یا یہ واقعی حکومتی لیول گورنمنٹ کی پوزیشن۔ آپ کی رہنمائی ایک چیز کے اوپر کہ چلے آگے جا کے نتیجہ کیا نکلتا ہے یا کیا نہیں وہ تو الگ بات ہے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کی اپنی ذاتی سوچ یہ لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں چھوٹوں کے لیول کے اوپر جتنی مرضی بات کروانے کوئی بریک تھرو نہیں ہوگا۔ جس قسم کی بات چیت کی طرف اشارہ کر رہے رانا ثناء اللہ صاحب، اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، وہ کس طریقے سے ہوگی، کیا تاریخ میں اس کی کوئی اگزامپل ملتی ہے؟ دیکھیے علینا انڈائریکٹ تو ہمیشہ سے کانٹیکٹس ہوتے رہے ہیں۔ اس گورنمنٹ کی بات یعنی اس وقت اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا، یا اس وقت بھی اگر آپ دیکھ لیں انڈائریکٹ کانٹیکٹ ضرور ہوتے ہیں، انڈائریکٹ میٹنگ ضرور ہوتی ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ اس ملک میں آج بھی ایسے پولیٹیشین موجود ہیں جو میرا خیال ہے دونوں فریقوں کو قابل قبول ہوں گے۔ فرض کریں آپ ایک ٹیم بناتے ہیں جس میں ندیم افضل چند، قمر زمان قاہرہ، اعتزاز احسن، ان لوگوں پہ مشتمل کوئی باتیں، یہ جا کے عمران خان صاحب سے بھی ملیں، پھر یہ جا کے شہباز شریف سے ملیں، تو کہیں نہ کہیں چیز موو ہونی چاہیے، اور اگر چیز آگے بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دو صورتوں میں گورنمنٹ کی پوزیشن خراب نہیں ہوگی، گورنمنٹ کی پوزیشن بہتر ہی ہوگی۔ گورنمنٹ کی پوزیشن کہاں خراب ہوتی ہے؟ جب آپ ایک ریجیڈیٹی دکھاتے ہیں، جب آپ جو الفاظ کے ہمارے ماشاء اللہ سیاستدانوں میں اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے اس سے چیزیں بگڑتی ہی ہیں، اس سے چیزیں سنبھلتی نہیں ہیں، اسی لیے سٹیٹمنٹس پر کنٹرول کریں۔ لیکن ہم نے کچھ عرصے میں ابھی دیکھا ہے، خاص کر کچھ دنوں میں، کہ بڑی لینگویج چینج ہوئی ہے حکومت کی بھی۔ فخر درانی صاحب، کیا واقعی میں حکومت یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے آفر کی ہے یا بات کی ہے، یہ حکومت کی طرف سے اس کو سمجھا جائے ایک آفر، اور کیا یہ قابل عمل ہوگی؟ بہت شکریہ علینا۔ پہلی بات تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے یہ جو سجیشن دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 2026 کا جو آغاز ہے یہ ایک بڑے پازیٹیو نوٹ کے اوپر کیا گیا ہے، حکومت کی طرف سے یہ آفر دینا مذاکرات کے حوالے سے۔ لیکن یہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ قابل عمل تجویز ہے یا نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ قابل عمل تجویز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جن ناموں کا ذکر کیا ہے ان سب کے اوپر اگر دیکھا جائے تو کیا عمران خان ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو تجویز دی گئی ہے یہ ایک اچھی تجویز ہے، پازیٹیو تجویز ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس کا اگر میں ماضی کا ایک دو اگر آپ کو اگزامپل دوں، نومبر 2024 کا جب یہ دھرنا سٹارٹ ہوا تھا، اس ٹائم جو مظہر صاحب بات کر رہے ہیں کہ
اس میں جو سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے ذریعے بات چیت اور مذاکرات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. عمران خان کو جو ہے وہ رہائی تو نہیں, لیکن ان کو گھر میں نظر بند کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی تھی, لیکن عمران خان اس تجویز کو نہیں مانے تھے. ایون 2023 میں بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو رہی تھی باہر, ان کی جو ہے اس ٹائم تک تو یہ گرفتار ہی نہیں ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان جو ہے وہ ہمیشہ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اوپر, جب بھی ان کا سیاسی کریئر دیکھیں وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ جا کے ہی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات منوانے کی ہمیشہ سے انہوں نے سیاست کی ہے. اس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کا جو اوورآل جو موریل ہے وہ ڈاؤن ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اس ٹائم جو ہے وہ کسی ڈاؤن موریل کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ وہ بات چیت کریں گے. تو اس لیے یہ ایک پریکٹیکلی ایک جو ہے وہ پاسبل نظر نہیں آ رہا, لیکن آن پیپر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے. گو کہ پی ٹی آئی کو بیرسٹر گوہر ہوں یا جو دوسری ان کی لیڈرشپ ہے وہ یہ بات اور مذاکرات کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا ہے جو مین بون آف کنٹینشن ہے اس ٹائم, وہ انہی بیرسٹر گوہر کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دن کبھی جیل میں نہیں گزارا, تو ان کو کیا پتا کہ جیل کی صعوبتیں کیا ہوتی ہیں, اور یہ جس طرح سے گڑ گڑا کے بات چیت کی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اگر اس کو دیکھا جائے پریکٹیکلی, اور عمران خان جو ہے وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے تجویز کردہ نام ہے, ایک کے علاوہ باقی 4 کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند کریں گے, تو یہ ایک پیپرز کے اوپر تو دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی تجویز ہے, لیکن عمل ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا, ویسے آپ کو یہ اسپر آف دا مومنٹ میں کی ہوئی بات لگتی ہے رانا صاحب کی طرف سے, یا آپ کو لگتا ہے ایک ویل تھاٹ آؤٹ کوئی یہ چل رہی ہے بات کہیں نہ کہیں حلقوں کے اندر؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹائم اگر پچھلے 2 سال کا جو سیاسی طور کے اوپر دیکھا جائے تو حکومت کے اندر بھی یہ سوچ اب پائی جا رہی ہے کہ مذاکرات اور بات چیت ہی واحد حل ہے جو آگے بڑھ سکتا ہے. خاص طور کے اوپر مذاکرات کے حوالے سے حکومت میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے, لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ کیا یہ مذاکرات کے ساتھ جو دونوں فریقین بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے, تو وہ فی الحال ابھی قابل عمل نظر نہیں آ رہی. قابل عمل نہیں, لیکن اچھی تجویز